لا کر میں نے ثابت کیا کہ رسول سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اصل میں محبت کیا ہے ذرا اس بات پر ذرا غور کیجیے۔ محبت کیا؟ آپ کے کلیہ چوک میں ایسا بہت ہوتا ہے، شاید آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہوں گے۔ اہل حدیث بھی آج اس میدان میں پیچھے نہیں، اللہ معاف کرے۔ وہ جو جب ربیع الاول مہینے کی 12 تاریخ آتی ہے، گنجا خور، گٹکا خور، بیڑی خور سر پہ پگڑی اگڑی باندھ کے ڈی جے وجے لگا کے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی راستے میں پکارتا اور جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ کیا یہ محبت ہے اصل میں؟ نہیں میرے بھائیو، یہ محبت نہیں ہے اصل میں۔ محبت کسے کہتا ہے؟ اور ایک چیز ہم اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں رسول سے نہ صرف محبت کرنے کی بنیاد پر آپ جہنم سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں رسول سے میں محبت کرتا ہوں، میں رسول کی بات نہیں مانوں گا، میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا، ان کی فرما برداری نہیں کروں گا، میں جہنم سے بچ جاؤں گا، اگر ایسا سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ اچھا، رسول کے چچا کا نام کیا تھا؟ ابو لہب۔ رسول کا چچا ابو لہب نبی سے پیار کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ کوئی جواب دیں گے؟ کرتے تھے نا۔ ابو لہب نبی سے بڑی محبت کرتے تھے، معلوم ہے؟ سنیے، ابو لہب جب اللہ کی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک لونڈی رہتی ہے، ایک باندی رہتی ہے۔ لونڈی نے آ کر خوشخبری دی اور ابو لہب سے کہا کہ اے ابو لہب، آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ خوشی کے مارے اپنی باندی کو آزاد کر دیتی ہے، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جا اے میری باندی، اے میری لونڈی، جا جا جا، میں تجھے آزاد کر دیا۔ بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی باندی کو بھی رسول سے محبت کتنی اہمیت ہمارے لیے۔ اور لوگوں، اتنی دیر سے صحابہ کرام کے واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہوں، اس لیے بیان کیا جا رہا ہوں تاکہ آپ کی ایمان کے اندر جو جنگ لگ چکی ہے، آپ کے ایمان کے اندر جو گندگی لگ چکی ہے، آپ کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کس طرح اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو کسوٹی بیان کر دی، صحابہ کرام نے اس کسوٹی پر کھڑا اتر کر دکھایا اور دنیا والوں کو دکھایا کہ لوگوں دیکھو ہم لوگ کس طرح نبی سے محبت کرتے تھے۔ اور لوگوں سنو، ایک انسان وہ مسلمان نہیں ہے، نام کیا ہے؟ نام ہے مسعود بن عروہ۔ مسعود بن عروہ نام ہے اس کا۔ وہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ مسعود بن عروہ کہتے ہیں اے لوگوں سنو، اپنے مشرک ساتھیوں کے پاس جا کر بتا رہے ہیں، اپنے لوگوں کے پاس جا کر مسعود بن عروہ بتا رہے ہیں، اور لوگوں دیکھو میں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں پہنچ چکا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن لوگوں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے ساتھی، ان کے چاہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام کس طرح نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، عروہ بیان، مسعود بن عروہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر تھوکتے بھی تھے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کو اٹھا لیتے تھے اور اپنے شریر کے اندر تبرکن اس کو، اپنے جسم کے اوپر اس کو مل لیتے تھے۔ آپ کہیں گے مولانا تنویر کہاں سے واقعہ بیان کر رہے ہیں؟ اور لوگوں یاد رکھو، یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کا واقعہ، ادھر ادھر کا واقعہ نہیں ہے۔ ادھر ادھر کا آپ یہ نہ سمجھے کہ تنویر صاحب ہوائی باتیں کر رہا ہے، میری عادت نہیں ہے ہوائی باتیں کرنا، صحیح بخاری کا واقعہ۔ مسعود بن عروہ کہتے ہیں کہ صحابہ نبی سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ اگر نبی تھوکتے بھی تھے تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے جسم میں مل لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مسعود بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ نبی جب وضو بناتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بناتے اور وضو بنانے کے بعد جب پانی بچ جاتا تو صحابہ کرام آپس میں اس پانی کو لینے کے لیے چھینا جھپٹی کرتے تھے، اس پانی کو لینے کے لیے آپس میں لڑ جاتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو یا
جب کوئی حکم دیتا تو لوگ نہ دائیں دیکھتا نہ بائیں دیکھتا نہ آگے دیکھتا نہ پیچھے دیکھتا, بس نبی کی زبان سے حکم نکلا, صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا, اس کے ماننے والوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام نبی سے کس طرح محبت کرتے تھے. اور لوگوں اپنا اپنا جائزہ لو, اور میری ماں اور بہنوں اپنا اپنا جائزہ لو کہ ہم کس طرح محبت کرتے ہیں. آئیے اور دو تین جلدی واقعہ سن لیجیے. حضرت خبیب بن عدی, ان کے بارے میں کون نہیں جانتا. حضرت خبیب بن عدی کو گرفتار کر لیا گیا. حضرت خبیب بن عدی کو مکہ کے مشرکوں نے گرفتار کر لیا, اور گرفتار کرنے کے بعد حضرت خبیب ابن عدی کے لیے پھانسی کی سزا مقرر کر دی گئی. چند ہی منٹ کے بعد, کچھ ہی دیر کے بعد حضرت خبیب ابن عدی کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا, پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. خبیب ابن عدی بھی بندھے ہوئے ہیں. خبیب کو بھی معلوم ہے کہ آج مجھے شہید کر دیا جاؤں گا, آج میں شہید کر دیا جاؤں گا, آج میں پھانسی کے فندو پر مجھے لٹکا دیا جائے گا. اس کے بعد مکہ کے مشرکین ان کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد خبیب ابن عدی سے کہتے ہیں, اے خبیب تم اچھی طرح جانتے ہو کہ چند ہی دیر کے بعد, یعنی کچھ ہی دیری کے بعد تمہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا, تمہیں مار دیا جائے گا, تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا. اے خبیب میں تجھے آپشن دے رہا ہوں, اگر تم یہ کہو کہ تمہارے جگہ پر نبی کو لا کر سولی پر چڑھا دوں اور تمہیں آزاد کر دوں, تمہاری جان بخش دوں, تمہیں چھوڑ دوں, تو اے خبیب کیا تم اس بات پر راضی ہوگے؟ اے خبیب کیا تم اس پر تیار ہوگے؟ ذرا دیکھیے کیا آپشن دے رہے ہیں. اے خبیب اگر تمہاری جگہ پر تمہارے رسول کو سولی پر چڑھا دیا جائے, تجھے چھوڑ دیا جائے, جس کے بدلے میں کیا تم اس پر تیار ہوگے؟ میرے بھائیوں محبت رسول ذرا دیکھیے, محبت رسول کا پیمانہ ذرا دیکھیے. حضرت خبیب ابن عدی کہتے ہیں, او مکہ کے مشرکوں سنو, او نبی کے دشمنوں سنو, او مسلمانوں کے دشمنوں سنو, آج تم خبیب ابن عدی کو یہ آپشن دے رہے ہو کہ میری جگہ پر نبی کو چڑھا دیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے. تو سنو, اگر تم لوگ مجھے یہ کہو کہ اے خبیب تمہارے پیر پر کانٹا چبھویا جائے اور جس کے بدلے میں نبی کے پیروں پر کانٹا چبھویا جائے اور جس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دیا جائے, تمہیں چھوڑ دیا جائے, تو اے خبیب کیا تم اس پر راضی ہوگے؟ خبیب ابن عدی کہتے ہیں, خبیب ابن عدی کہتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں اگر تم مجھ سے یہ کہو کہ نبی کے پیر میں کانٹا چبھونے کے بدلے میں تمہاری جان بخش دی جائے گی تو میں اس پر بھی تیار نہیں ہوں گا. واقعہ اس طرح ہے, شاید آپ نہیں سمجھ پائے ہوں گے. خبیب ابن عدی کو جب آپشن دیا گیا تو خبیب ابن عدی نے کہا کہ اگر نبی کے پیر میں اگر تم کہو کہ کانٹا چبھوؤں گا تو اس کے بدلے میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو کیا تم تیار ہو گئے؟ تو میں خبیب کہوں گا کہ نہیں, اس کے بدلے میں چھوٹنا بھی تیار نہیں ہونا چاہیے. یعنی میں نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اپنی جان دینا گوارا کر سکتا ہوں, میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں, میں خوشی پھانسی کے فندوں پر لٹک سکتا ہوں, لیکن رسول کے پیروں پر کانٹا چبھنا نہیں دیکھ سکتا. یہ محبت رسول ہے میرے بھائیوں, یہ ہے محبت رسول. او میری ماں اور بہنوں, صحابیات کی واقعات کی طرف بھی ذرا نظر ڈالیے. مرد تو مرد, صحابہ تو صحابہ, صحابیات بھی کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی. اس دور کی مسلمان عورتیں بھی نبی سے کس طرح محبت کرتی تھی. بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنتے جائیے. ایک عورت, ذرا دیکھیے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ایک عورت, اس کا بیٹا, اس کا باپ, اس کا بھائی اور اس کا شوہر جنگ میں جاتا ہے لڑنے کے لیے. مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں چلا جاتا ہے, بیٹا بھی, باپ بھی, شوہر بھی, بھائی بھی جنگ میں جاتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے. جنگ میں جانے کے بعد باپ بھی شہید کر دیا جاتا ہے, بیٹا بھی شہید کر دیا جاتا ہے, شوہر بھی شہید کر دیا جاتا ہے, بھائی بھی شہید کر دیا جاتا ہے, اور وہ راستے کے اوپر کھڑی ہے. ادھر سے جب کوئی آتا ہے تو کہتا ہے بتا جنگ کا کیا حال ہے, جنگ کا کیا حال ہے.
کہتا ہے اے عورت تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ وہ کہتی ہے میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ بتا میرا رسول ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھو۔ ایک اور آیا، کہا بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے اے عورت تیرا باپ شہید کر دیا گیا، تیرے سر کے اوپر سے سایہ ہٹ گیا۔ عورت کہتی ہے میرا باپ کا چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ نبی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں نبی ٹھیک ہے۔ ایک آیا، پوچھا بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے؟ ادھر سے آیا اور کہا کہ عورت کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں کہ تیرا شوہر مار دیا گیا، تیرا شوہر قتل کر دیا گیا۔ عورت جواب دیتی ہے میرا شوہر کو ہٹاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ میرا رسول ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہاں رسول ٹھیک ہے۔ یہ کرتے کرتے سب مار دی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ لاسٹ میں اس عورت کو سکون نہیں ملتا ہے، وہ سوچنے لگتی ہے کہ جس جنگ میں میرا بیٹا بھی شہید، میرا باپ بھی شہید، میرا شوہر بھی شہید، میرا بھائی بھی شہید، اور اللہ کے نبی کو کچھ نہیں ہوا، چلو مجھے لے کر چلو، اے لوگوں چلو مجھے لے کر چلو، میں میدان جنگ میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں، میرے رسول کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے رسول کیسے ہیں۔ اس عورت کو لے جایا جاتا ہے، دور سے جب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، بڑھیا کہتی ہے اب مجھے تسلی ملی، اب مجھے سکون ملا، کل مصیبت بعدک زلل، اے نبی آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہر غم مجھے آسان لگتا ہے۔ یہ محبت رسول ہے۔ سب شہید کر دیے جاتے ہیں لیکن اسے فرق نہیں پڑتا، رسول صحیح ہونا چاہیے، رسول سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ سنتے جائیے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت سعد بن ربی، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ربی جنگ احد کے موقع پر جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے، دشمن جنگ جیت جاتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں سعد بن ربی نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ سعد بن ربی کو ڈھونڈو، سعد بن ربی کہاں ہے؟ ڈھونڈنے کے لیے سعد بن ربی کو نکل پڑتے ہیں، لاشوں کی ڈھیروں سے گزر رہا ہے، بہت سارے مسلمان شہید کر دیے گئے، بہت سارے مسلمان ایمان کے لیے لڑتے لڑتے، اپنے نبی کے لیے لڑتے لڑتے، اسلام کے لیے لڑتے لڑتے وہ شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ ایک ڈھونڈنے کے لیے نکلا، لاش چاروں طرف لاشیں، یہ لاشیں بھیجی ہوئی ہے، آواز لگاتا ہے اے سعد بن ربی تم کہاں ہو، اے سعد بن ربی تم کہاں ہو، لیکن سعد بن ربی کا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ پھر آواز لگائے سعد بن ربی تم کہاں ہو، سعد بن ربی زخمی ہو کر پڑے ہوئے، آخری سانس چل رہی ہے، سعد بن ربی کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے۔ سعد بن ربی خاموش ہے، پکارنے والا نے پھر پکارا، میں نبی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اے سعد بن ربی تم کہاں ہو، جواب دو۔ سعد بن ربی لاشوں کے ڈھیر میں پڑا ہوا ہے، آخری سانس چل رہی ہے اور کہہ رہا ہے کہ اوہ میرا بھائی میں یہاں پہ پڑا ہوں۔ جب وہ وہاں پر جاتے ہیں، سعد بن ربی اس سے کہتے ہیں کہ جب نبی کے پاس جانا تو میری طرف سے یہ پیغام لے کر جانا کہ سعد بن ربی کا سلام کہنا، نبی کو میرا سلام کہنا، اور مدینے کے اندر جو انصاری ہے، مدینے کے اندر انصاریوں سے جا کر میری طرف سے یہ پیغام دے دینا کہ اے انصاریوں، اے مدینہ واسیوں، اے مدینہ کے لوگوں، نبی کی حفاظت کرنا، نبی کی حفاظت کرنا، نبی کی حفاظت کرنا۔ اگر خدا کی قسم اگر تمہارا ایک بھی انصاری کے رہتے ہوئے اگر نبی کو کچھ ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر منہ نہیں دکھا پاؤ گے۔ یہ محبت رسول ہے۔ آخری سانس چل رہی ہے، کچھ ہی دیر میں شہید ہو جا رہے ہیں، اپنا خیال نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ مدینے کے انصاریوں سے جا کر کہنا کہ اپنی جان دے کر بھی نبی کی حفاظت کرنا، اگر خدا نہ خواستہ نبی کو کچھ ہو گیا تو اللہ کے سامنے جا کر منہ نہیں دکھا پاؤ گے۔ یہ محبت رسول ہے۔ محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارے بچوں کو دیکھیے، آج ہمارے بچے
15 साल का हो गया, हमारे बच्चे 16 साल का हो गया, आज उसको ईमान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, रसूल के बारे में कुछ मालूम नहीं, बस उनको पबजी गेम खेलने के लिए दे दो, टीवी में कार्टून लगा कर दे दो, या वो एक वीडियो है ना, वो शोफिक ना, क्या नाम है मोदिया का, शोफिक है, अच्छा आप भी देखते हैं, अच्छा तो बस मोबाइल दे दो आज हमारे बच्चों के हाथ में और कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर, उस दौर के बच्चे भी नबी से किस तरह मोहब्बत करते थे। एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रखता हूं। जंग बदर के मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, उधर दुश्मनों की सफ लगी हुई है, इधर मुसलमानों की सफ लगी हुई है, मैं मुसलमानों की सफ में खड़ा हूं, मैं मुजाहिदीन के सफ में खड़ा हूं, मैं दाएं जानिब देखा तो एक 9 उम्र 13-14 साल का बच्चा मेरी लाइन में खड़ा हुआ है। मैंने बाएं तरफ नजर उठाई, मैंने देखा 9-13-14 साल का बच्चा मेरे बाएं जानिब खड़े हुए हैं। मैं भी मन ही मन में सोचा, अल्लाह मेरे सामने अगर मेरे साथ अगर खड़े हैं तो दाएं भी बच्चे बाएं भी बच्चे खड़े हैं, अगर कोई शक्तिशाली सहाबा खड़े होते, अगर कोई बड़ा सहारा, अगर कोई बड़ा यानी ताकतवर अगर कोई खड़े होते तो मुझे थोड़ा सा सहारा मिल जाता। बस इतना कहना था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि बाएं जानिब दाएं जानिब बच्चा ने मुझसे पूछा, चचा ओ चचा। बोला क्या हुआ? बोला अबू जहल को पहचानते हैं? बोला अबू जहल को तो पहचानता हूं, तुम क्या करोगे? अब अजीब बात है भाई, हैरत की बात है, वहां पे जंग हो रही है, मुसलमान मुश्रिकीन की ताकत बहुत ज्यादा है, मुसलमानों की ताकत तो 300 के करीब आसपास है, और 13-14 साल का बच्चा कह रहा है वो अबू जहल बड़ा पावरफुल, बड़ा ताकतवर सरदार। वो कहता है चाचा। बोला क्या? बोला अबू जहल को पहचानते हैं? बोला तुम क्या करोगे अबू जहल को? तुम्हारा क्या काम अबू जहल से? अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं 13-14 साल का बच्चा जवाब देता है, चाचा जान मैं सुना हूं कि यह अबू जहल बड़ा गुस्ताख है, अबू जहल मेरे नबी को तकलीफ देता है, अबू जहल मेरे नबी को गाली देता है, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। इधर वाला सवाल कर रहा है, कह रहा है, इधर वाला भी पूछ रहा है, चाचा ओ चाचा अबू जहल को पहचानते हैं? बोला अरे पहचान तो तू हूं। बोला बताइए अबू जहल कहां है? हम दोनों नहीं पहचानते, बताइए कि इनमें से अबू जहल कौन है? आज उसका किस्सा तमाम कर दूंगा। सुना हूं वो मेरे नबी को तकलीफ देता है, मेरे रसूल के बारे में बुरा भला कहता है, मेरे रसूल के सामने गुस्ताखी करता है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैं देख ही रहा था कि मेरी नजर मुश्रिकीन के सफू में अबू जहल के ऊपर पड़ गई। मैं देख लिया कि अबू जहल सामने खड़ा है। मैंने सिर्फ अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैंने उन बच्चों को ये नहीं कहा कि वो अबू जहल है, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा भी नहीं कि वो अबू जहल है, मैंने सिर्फ उंगली का इशारा किया, बस ऐसे इशारा किया, वो 2 बच्चे शेर की तरह गए और अबू जहल के ऊपर टूट पड़े। एक ही सेकंड में अबू जहल का किस्सा खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया अबू जहल को। मेरे भाई सहाबा भी हैरत हो जाते, यार 2 छोटे छोटे बच्चे और काफिरों का सरदार, इतना पावरफुल इंसान, इतना ताकतवर इंसान, अबू जहल को मारने वाला 2 मुसलमान छोटा छोटा बच्चा था। क्यों मारा था? जंग के मैदान में इसलिए मारा था क्योंकि वो नबी की शान में गुस्ताखी करता था, वो नबी की शान में नबी को गालियां देता था। मोहब्बत रसूल देखिए कि उन दोनों बच्चों को बर्दाश्त ना हुआ। आज भी, आज की तारीख में भी अला-लेलान ये बात मैं कहकर जा रहा हूं, आज की तारीख में भी दुनिया वालों को यह पैगाम देने की जरूरत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन ईमान से कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहूंगा, ईमान के साथ जिंदा रहूंगा, जब तक बोल इंशाअल्लाह। आज की तारीख में भी, आज की डेट में भी दुनिया वालों को यह पैगाम दे दीजिए कि दुनिया वालों हमें गाली दो, हम खामोश, तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे खानदान को भी गाली दोगे तो हम सब्र कर लेंगे, बाप को भी गाली दोगे तो हम सब्र कर लेंगे, लेकिन अगर रसूल को गाली दोगे तो आज भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है कोई कि मेरे रसूल के सामने कोई गुस्ताखी करे, मेरे रसूल को कोई गाली दे? मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए ये हिमाकत ना करना, पूरी दुनिया को आज वार्निंग देने की जरूरत है
کہ ہمارے اوپر ظلم کرو ہم برداشت کریں گے، ہمارا گھر بلڈوزر سے توڑ دو ہم برداشت کر لیں گے، مسلمانوں کو سلاخوں کے اندر ڈال دو ہم برداشت کر لیں گے جو تم آج کرتے آ رہے ہو، لیکن خبردار ہمارے رسول کی شان میں گستاخی مت کرنا، ہمارے رسول کو گالی مت دینا، کیونکہ ایک مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرتا ہے، جان سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے میرے بھائی، محبت رسول۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نا آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑا معصومانہ انداز میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ سے نا بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے۔ اے اللہ کے نبی، اپنی اولادوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنے کے لیے من چھٹپٹ کرنے لگتا ہے، میں ادھر مجھے سکون نہیں ملتا ہے، پھر آپ کا دیدار کرنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے میں دورہ دورہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں، اور اللہ کے نبی جب آپ کو دیکھتا ہوں تو دیکھنے کے بعد میرے دل کو قرار مل جاتا ہے، میرا دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن ایک بات سوچ کر میں بڑا پریشان ہوتا رہتا ہوں۔ بولا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس بھی موت آئے گی، میرے پاس بھی موت آئے گی، مجھے بھی مرنا ہوگا، آپ کو بھی مرنا ہوگا۔ دیکھیں صحابی کہہ رہے ہیں کہ رسول آپ کے پاس بھی موت آئے گی، لیکن اگر آج ہماری زبان سے اگر یہ نکل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ان کے پاس بھی موت آئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ہمارے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں یہ 24 نمبر ہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک جلسے کے اندر مجھے اس لیے تقریر کرنے نہیں دیا گیا کیونکہ میں اگلا دن یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے رسول کے پاس بھی موت آئی۔ یہ کہنے کے لیے آج کی ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو، آج بھی اگر میں یہ کہہ دوں جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ میری تقریر جائے گی کہ مولوی تنویر نے کہا کہ نبی کے پاس موت آئی تھی، تو کہے گا یہ سب سے بڑا 24 نمبری ہے، یہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے جو کہہ رہا ہے کہ نبی کے پاس بھی موت آئی تھی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ موت نبی کے پاس بھی آئی تھی، انک میت وانہم میتون۔ وما ایک جگہ پر ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ نے صاف یہ واضح کر دیا کہ موت نبی کے پاس بھی آئی تھی۔ تو کیا بتا رہا ہوں، صحابی کہہ رہے کہ اللہ کے نبی موت آپ کے پاس بھی آئے گی، میرے پاس بھی آئے گی، مرنے کے بعد آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ تو نبی ہیں، آپ کا مقام بڑا بلند ہوگا، آپ تو بڑے اونچے مقام پر رہیں گے جنت کے اندر، آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر میں بھی جنت کے اندر چلا گیا، پھر جنت میں جا کر میں تو آپ کا دیدار نہ کر پاؤں گا، میں تو آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ ایک صحابی رسول ہے تو یہ سوچ کر دنیا میں گھبرا رہا ہے کہ جنت میں جا کر آپ کا دیدار کیسے کروں، آپ کو کیسے دیکھوں۔ اللہ اکبر، محبت رسول کا پیمانہ کیا تھا ان کے نزدیک، کیا محبت تھی میرے بھائیو، ضرورت ہے آج اس محبت کی۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے نبی آپ صحابہ کو جواب دے دیجئے کہ اگر تم دنیا میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اگر تم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کل قیامت کے دن تم نبی کے ساتھ رہو گے، تم نبی کے ساتھ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث سنتے جائیے، ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ بڑی ہی امپورٹنٹ حدیث ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا قیامت سے تیرا کیا لینا دینا رے، قیامت سے کیا لینا دینا، قیامت کب آئے گی نہیں آئے گی پہلے تو یہ بتا۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے نا اس بات کا جواب نہیں دیا۔ جب نبی سے پوچھا کہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی، اللہ کے نبی نے یہ جواب نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھا ہے، کیا تیاری ہے تیرے پاس قیامت کی، اگر کل قیامت آ جائے کیا تیاری ہے تیرے پاس، کون سا منہ لے کر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ کے نبی میں نے تو بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے، میں نے تو بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہے،
अच्छा, नमाज, सहाबा भी नमाज छोड़ते थे, बेनमाजी खुश हो जाएंगे, सहाबा भी नमाज नहीं पढ़ते थे। देखो मौलवी बता रहे भाई, यहाँ पे फर्ज नमाज की बात नहीं हो रही है, या गुमान भी मत करना, ये तसव्वुर भी अपने जहन के अंदर ना लाना कि सहाबा इकराम नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि यहाँ पे फर्ज नमाज के अलावा जो नफिल नमाज है उसकी बात हो रही है। सहाबा कह रहे कि अल्लाह के नबी, मैंने तो बहुत ज्यादा कयामत की तैयारी नहीं की है, मैंने तो बहुत ज्यादा नमाजें नहीं पढ़ी है, मैंने तो बहुत ज्यादा रोजा नहीं रखा है, लेकिन हाँ अल्लाह के नबी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। जब उसने कहा कि मेरे पास बहुत ज्यादा तैयारी तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, बस इतना कहना था कि अल्लाह के प्यारे रसूल पुकार कह दिए, और उनके जरिए से तमाम उम्मत के लोगों को यह पैगाम दिया कि सुनो, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, आखिरत में तुम उसी के साथ रहोगे। पता क्या चला, दुनिया में अगर आप रसूल से मोहब्बत करेंगे तो आखिरत में आप रसूल के साथ होंगे। ये बिल्कुल सही हदीस है। अब फैसला आपको करना है, किसके साथ आप रहना चाहते हैं। आज हमारे नौजवान किस किस से मोहब्बत करें। आज ना नौजवानों को देखता हूं ना तो बड़ी हैरत होती है। आज हमारे नौजवानों का हीरो कौन है, न तो क्या क्रिकेटर क्या नाम, ये सब हीरो है, रोल मॉडल है आज हमारे नौजवान के। हीरो कौन है हमारे आज हमारे नौजवान किससे मोहब्बत करते हैं, उन लोगों से जो गुटखा खोर है। अरे नौजवान, आपको हैरत होनी चाहिए कि आपका हीरो गुटखा का प्रचार करता है, आपका हीरो बीड़ी और सिगरेट का प्रचार करता है, शराब का प्रचार करता है, ये आपका हीरो है। हाँ, गुटखा प्रचार करने वालों को अगर हीरो मानेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे तो कल कयामत के दिन उसी के साथ आप उठाए जाएंगे। तो फैसला आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं मेरे माँ बहनों, आपको भी, कि आपको दुनिया में किससे मोहब्बत करनी है। रसूल से मोहब्बत करेंगे तो रसूल के साथ होंगे, रसूल को छोड़कर किसी और से करेंगे तो उसके साथ होंगे। अब फैसला आपके ऊपर। अब हमारे नौजवानों के जहन में ना, वो तो अंधा है ना, ईमान नहीं है, बहुत सारी चीजें अब जहन के अंदर काम कर, उससे करूंगा तो वो भी कल दुनिया में मिले ना मिला, आखिरत में मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचिए आप, क्योंकि तो आगे का सोचते हैं, समझदारों के लिए इशारा काफी है। तो आइए, अब आइए असल में मोहब्बत किसे कहते हैं। अगर सिर्फ वाकयात बयान करते जाऊं मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से तो मेरे भाइयों पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन ये मजमून खत्म नहीं होगा। लेकिन एक चीज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोग कितनी देर तक मेरा साथ देंगे आज, बोलिए, उसी हिसाब से मैं बोलूंगा, क्योंकि अभी मेरा 1.5 घंटा मुकम्मल हो चुका है। कहीं भी जाता हूं तो मैं 1.25 घंटा से ज्यादा नहीं बोलता, हाइट 2 घंटा से ज्यादा नहीं बोलता। अभी सिर्फ मेरे पास आधा घंटा बचा हुआ है मेरे टाइम के हिसाब से। लेकिन अगर आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह आज 3 घंटा और बढ़ा के बोल दूंगा। साथ देंगे ना सारे लोग? अच्छा, पीछे से भी हाथ उठा रहे इंशाल्लाह। माँ बहनों, आपकी तरफ से भी डरिए मत, ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मुझे जाना भी है कल के प्रोग्राम के लिए। तो मोहब्बत रसूल के बारे में बयान कर रहे थे ना। अच्छा, और एक चीज का जिक्र कर दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि असल में मोहब्बत किसे कहते हैं। असल में मोहब्बत जश्न ईद मिलादुन नबी पर बर्थडे मना लेना, जश्न मना लेना, क्या ये असल में मोहब्बत है? क्या यही लोग कामयाब होंगे? इंशाल्लाह बताऊंगा। इससे पहले और एक चीज पर जरा खुलासा कर दूं। दुनिया के अंदर ना 4 चीजों की वजह से, याद रखिएगा, दुनिया के अंदर 4 चीजों की वजह से किसी से मोहब्बत होती है। और उन 4 चीजों में से अगर कोई एक चीज मेरे अंदर आप देखेंगे तो आप मुझसे मोहब्बत करेंगे, मैं आपके अंदर देखूंगा तो मैं आपसे मोहब्बत करूंगा। तो दुनिया के अंदर मोहब्बत करने की बुनियादी 4 चीजें हैं मेरे भाइयों, 4 बुनियादी चीजें हैं। वो 4 चीजें क्या हैं? एक चीज है एहसान। अगर कोई इंसान हमारे ऊपर एहसान करे तो हम उससे मोहब्बत करेंगे, उससे हमारा लगाव होगा, उससे मोहब्बत होगी। मतलब आप गरीब हैं, आपकी बेटी का शादी आप नहीं करा पा रहे हैं, आपके समाज का, आपके गांव का कोई आदमी आया, कहा कि भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके घर में बेटी है, आप परेशान हो रहे, चलिए आपकी बेटी की शादी में जितना खर्च आएगा वो तमाम के तमाम खर्च मैं उठाने के लिए तैयार हूं। अगर कोई ये एहसान आप पर कर दे, आप उससे मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? यकीनन आप उससे मोहब्बत करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, अगर समाज के अंदर, गांव के अंदर, मुआशरे के अंदर अगर किसी का अखलाक अच्छा होगा,
کسی کا کیریکٹر اچھا ہوگا، کسی کا کردار اچھا ہوگا، کسی کی سیرت اچھی ہوگی تو لوگ آٹومیٹکلی اس سے پیار کرے گا کہ فلاں کا بیٹا بڑا اچھا آدمی ہے، فلاں کا بیٹا کا جو ویوہار ہے، جو کردار ہے، جو کیریکٹر ہے وہ بڑا اچھا ہے، تو اچھا کیریکٹر کی بنا پر لوگ اس سے محبت کرے گا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، اگر کوئی خوبصورت ہوگا تو ہم اس سے محبت کریں گے۔ اگر بچہ خوبصورت ہوتا ہے تو بڑا لگاؤ ہو جاتا ہے بچے کے ساتھ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب مان لیجئے کہ آپ کے پڑوس میں دو بچہ ہے، ایک بچہ بڑا خوبصورت ہے اور ایک بچہ ہماری نظر میں اتنا خوبصورت نہیں ہے، آپ کس سے زیادہ پیار کریں گے؟ جو زیادہ خوبصورت ہے اس سے زیادہ پیار کریں گے، اولو 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 کر کے پیار کریں گے، کرتے نا آج ہمارے ماں بہن چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو خوبصورتی کی وجہ سے تین چیزیں ہوئی، چار چیزیں۔ اگر کوئی ہم سے محبت کرے گا تو ہم اس سے محبت کریں گے، یہ چار چیزیں، اور یہ چار چیزیں ایک انسان کے اندر کبھی بھی جمع نہیں ہوتی ہے، یہ چار چیزیں ایک انسان کے اندر کبھی بھی جمع نہیں ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیے ہمارے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر یہ چار خوبیاں، یہ چار چیزیں موجود تھی۔ ایک ایک واقعہ بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو آخری چیز کی طرف لے کر جاؤں گا۔ دیکھیے، پہلی چیز، اگر کوئی ہمارے اوپر احسان کرے گا تو ہم اس کے بدلے میں اس سے محبت کریں گے۔ ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہمارے اوپر ہے تو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ ذرا دیکھو، یہ تو وہی نبی ہے نا جس نے ہمیں اور آپ کو جنت کا راستہ دکھایا، یہ تو وہی نبی ہے نا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو، یعنی ہم جو آپس میں لڑتے تھے، ہمارے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اور میری ماں اور بہنوں، یہی تو وہ نبی ہے نا جس نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ جب ایک بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا، ایک بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا، بیٹی کو بچانے والا کوئی نہ تھا۔ آج ہے ایک صاحب 2014 کے بعد نعرہ لگایا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، 2014 کے بعد نعرہ لگایا، 2014 کے بعد صاحب نے ہماری بیٹیوں پر یہ احسان کیا، ہمارے دیش واسیوں کی بیٹی پر یہ احسان کیا، کہا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ لیکن اللہ معاف کرے، ان کے ہی نیتا منتری زیادہ پکڑے جاتے ہیں لڑکیوں کے کیس میں۔ 2014، اور ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے یہ احسان کر دیا تھا کہ جب ایک بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑا جاتا تھا، کہ قرآن جس کو نقل کرتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا، قرآن کا یہ پیغام ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے نبی کو یہ پیغام ملا اور نبی نے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا تھا؟ نبی کا احسان دکھا رہا ہوں آپ پر۔ اے لوگوں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، او بیٹیوں کو قتل کرنے والوں، بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑنے والوں، وہ بیٹیوں کو نظر انداز کرنے والوں، سنو، اگر تم دنیا کے اندر بیٹیوں کو قتل کرو گے تو کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے بیٹی کو یا اپنی اولاد کو دنیا کے اندر کیوں قتل کیا تھا؟ یہ احسان ہے اس امت کے اوپر نبی کا۔ ہاں میرے بھائیوں، اگر صرف نبی کی احسانات کے بارے میں بتاؤں کہ نبی نے ہمارے اوپر کیا کہ احسان کے، رات گزر جائے گی، لیکن نبی کی احسان ہمارے اوپر کیا کیا ہے ختم نہیں ہوگا۔ یہی تو وہ نبی ہے کہ سب سے پہلے 50 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہوئی تھی۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50۔ اللہ، نانی یاد آ جاتی پھر۔ آج تو ہم سے 5 ٹائم کی نماز پڑھی نہیں جاتی، شروع میں 50 وقت کی نماز اس امت کے اوپر فرض کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت پر یہ احسان کیا، اس کو گھٹاتے گھٹاتے اللہ کے پاس جاتے جاتے فریاد کرتے کرتے ریکویسٹ کرتے کرتے لاسٹ میں 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ اگر اللہ کے رسول اور ایک بار چلے جاتے تو اللہ معافی کر دیتے، مجھے لگتا ہے کتنا اچھا ہوتا نا۔ تو کیا بتا رہا تھا؟ یہ احسان ہے۔ احسان کیا معلوم ہے؟ نبی کا ہمارے اوپر یہ بھی احسان ہے کہ نبی نے ہمارے لیے، آپ کے لیے دوسروں سے جوتا کھائے، دوسروں سے مار کھائے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول
یعنی وہاں پر گئے، ایک جگہ ہے اس کا نام میں بھول رہا ہوں مگر سعودی عرب کے اندر ہی وہ جگہ ہے کہ اللہ کے رسول جب وہاں طائف کے اندر، طائف، اللہ کے رسول جب طائف کے اندر گئے، طائف والوں نے رسول کو اتنا مارا کہ رسول جو جوتا پہنے تھے نا، سر کا خون جمع ہو کر یعنی گر کر جوتے کے اندر جمع ہو گیا تھا۔ ہمارے لیے یہ احسان ہے اس امت کے اوپر نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمارے لیے بڑی پریشانی اٹھائی، ہمارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی، صرف اس امت کے لیے کہ اس امت تک اسلام کا پیغام پہنچ جائے، اس امت تک جنت کا پیغام پہنچ جائے اور میری امت جہنم سے بچ جائے، میری امت جنت کے اندر چلے جائے۔ یہ احسان ہے۔ احسان جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر میری امت کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا تو میں ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کرنا میں فرض کر دیتا، مسواک کرنا فرض کر دیتا ہر نماز سے پہلے، لیکن اللہ کے نبی نے صرف اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ ہمارے امت کے لیے دشواری ہوتی۔ تو میرے پیارے ساتھ یہ احسان ہے۔ اب اس احسان کے بدلے رسول سے آپ محبت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دوسری چیز اخلاق۔ دنیا کا وہ کون سا انسان ہے، آج بھی دنیا کا وہ کون سا انسان ہے جو ہمارے اخلاق کے معاملے میں ہمارے نبی کے قریب بھی آ کر دکھائے؟ اخلاق کے معاملے میں نبی کا اخلاق کیا تھا؟ کیا تھا نبی کا اخلاق؟ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیروں کے ساتھ نبی کا اخلاق کیا تھا معلوم ہے؟ وہی مکہ والے جنہوں نے مسلمانوں کو پھانسی پر لٹکایا تھا، وہی مکہ والے، دنیا والوں گواہ رہنا، دنیا والوں یاد رکھنا، آج مسلمانوں کو آتنکواد کے ساتھ جوڑتے ہو، مسلمانوں کو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑتے ہو، اسلام کو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑتے ہو، رسول کو دہشت گردی کے ساتھ، گردوں کے ساتھ جوڑتے ہو۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہمارے رسول کا اخلاق کیا تھا، ہمارے رسول کا کردار اور ہمارے رسول کا کیریکٹر کیا تھا۔ وہی مکہ والے کہ رسول جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو مکہ کے لوگ نبی کے جب سجدے میں جاتے تھے تو نبی کے گردن کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی، اوجھڑی سمجھتے ہیں اوجھڑی کسے کہتے ہیں؟ ناری بھوڑی، تو اوجھڑی اللہ کے رسول کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں رہ جاتے تھے، اللہ کے رسول سر نہیں اٹھا پاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی دوڑی آتی اور اپنے باپ کے گردن کے اوپر سے وہ اوجھڑی ہٹاتی۔ یہ رسول ہے۔ جب راستے سے چلتے تھے تو وہ لوگ کانٹا بچھا دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے لیے رہنا دو بھر کر دیا تھا مکے کے اندر، لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے صحابہ میں سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آج تو سب سے بدلہ لیا جائے گا، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کے راستے میں کانٹا بچھایا، جن لوگوں نے آپ کے گردن کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھی، جن لوگوں نے مسلمانوں کو تپتے ہوئے گرم بالوں کے اوپر یعنی لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھا، جن لوگوں نے مسلمانوں کو سولی پر چڑھایا، آج تو سب سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن قربان جاؤ میرے رسول کے اخلاق پر، قربان جاؤ دنیا والوں میرے رسول کے کیریکٹر پر کہ میرے رسول نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، نہیں لا تثریب علیکم اليوم، نہیں آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف کر دیا۔ یہ نبی کا کردار اور یہ نبی کا اخلاق تھا۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، پیشاب کرنے لگا، پیشاب کر دیا مسجد میں، صحابہ اس کو پکڑنے کے لیے مارنے کے لیے دوڑے، اللہ کے نبی نے کہا اے خبردار ٹھہر جاؤ، پیشاب کر لینے دو، بیچارہ پیشاب کر رہا ہے، پیشاب انہیں کر لینے دو۔ صحابہ وہ پیشاب کر لیا، پیشاب کرنے کے بعد اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، اخلاق دیکھیے، پیشاب کرنے کے بعد اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ مسجد ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ ایک بالٹی پانی لاؤ اور ایک بالٹی پانی لا کر اس جگہ پر پانی کو بہا دو، مسجد کو صاف کر دو، مسجد کو پاک کر دو، جگہ کو پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے اس کو آرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھا بجھا کر اللہ کے نبی نے اس کو ودا کر دیا۔ یہ اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے، یہ اخلاق تھا۔ آج ہمارے نبی کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے والوں سنو، تمہارا اصول تو دنیا کے اندر یہ ہے نا کہ پیار میں اور جنگ میں سب کچھ چلتا ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ پیار میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں پیار میں اور جنگ میں سب کچھ چلتا ہے، تبھی تو دیکھیں گے کہ پیار کے نام پر آج ایک داماد اپنی ساس کو لے کر بھاگ جاتا ہے، دوست کہتا ہے کہ ارے نالائق بھاگنا ہی تھا تو کسی اور کے لے کے بھاگتا، سانس ہی ملی تھی تجھے دنیا میں بھاگنے کے لیے۔
اب وہ فارمولا دیتا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار کہ پیار میں اور جنگ میں سب چلتا ہے. نالائق کہیں کے سانس کے لوگ کے بھاگ جاتا ہے. مسلمان ایسا کرتے ہیں. ہزاروں واقعات آج ہمارے سامنے ایسے ہیں. خالہ کو لے کے بھاگ جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. اور کیا کہتے ہیں جنگ میں بھی سب کچھ جائز ہے. آپ نے دیکھا دنیا نے منظر دیکھا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر. یہ اسرائیلی لوگ مختصر انداز میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں, یہ بڑی بدبخت قوم ہے یہ اسرائیل. آپ کو معلوم ہے اس کی تاریخ آپ پڑھ لیں گے. جب ہٹلر انہیں قتل کر رہا تھا در در کی ٹھوکر کھانے پر اسے مجبور کر دیا تھا. ہٹلر کی آج ایک بات یاد آ رہی. ہٹلر نے ہزاروں یہودیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا تھا. ہٹلر نے قتل کرنے کے بعد ایک بیان میں کہا تھا, آج اس کا وہ بیان آج سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے. ہٹلر نے کہا تھا اے دنیا والو سنو, اگر ہٹلر چاہتا تو ایک یہودی کو قتل کر رکھ دیتا. دنیا کے اندر اس روئے زمین کے اندر ایک یہودی تو دور کی بات ایک یہودی کا بچہ تک کو زندہ نہیں رکھتا. لیکن یہ ہٹلر چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں یہودیوں کو اور ان کے کرتوتوں کو, اور لوگوں کو پتا چلے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس کے ساتھ بھی اسلام کو جوڑا جا رہا ہے آج جو فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے. یہ اسرائیلی لوگ جب در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا, مجھے معلوم ہے کہ کل میرے ساتھ کچھ بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ آج میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, لیکن مجھے تو حق بولنا پڑے گا کیونکہ میں ان لوگوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. سنو, آج اسرائیل کا جو ناجائز باپ بن کر پھر رہا ہے امریکہ, جب یہ یہودی قوم بھوکی پیاسی در در کی ٹھوکر کھا رہی تھی, یہ ناجائز باپ امریکہ نے بھی یہودیوں کو جگہ نہیں دیا تھا. تاریخ سب کو معلوم ہے, تاریخ ہمارے سامنے ہے. اگر کوئی آئے تو ان کے سامنے پوری تاریخ بیان کر کے رکھوں کہ یہ تاریخ ہے اسرائیل کی. آج بڑا باپ بن کے پھر رہا ہے. کئی دشک سے یہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کرتے آ رہا ہے. فلسطین کے بچوں کو مار رہا ہے, وہاں کے عورتوں کو بیوہ بنا رہا ہے. اب تک تو ہمارے پاس نیوز نہیں پہنچ رہی تھی, ادھر ادھر پہنچ بھی رہی تھی. جو سوشل میڈیا سے ایکٹیو رہتے تھے انہیں پتا ہے, لیکن آج پوری دنیا کو پتا ہے کہ اسرائیل کس طرح بمباری کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر, فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر. میرے بھائیوں, جب حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا, پوری دنیا کے میڈیا سامنے آیا اور کہا اسلامک ٹیررزم, اسلامک ٹیررزم, اسلامک ٹیررزم. حماس نے آتنکوادی سنگٹھن نے اسرائیل پر حملہ کر دیا, یہ دیکھو وہ دیکھو, ادھر ادھر کودنے لگے اور نیوز دکھانے لگے اور ان کو آتنکواد ثابت کیے. اور تو اور ان فلسطینیوں کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر اسلام کو بھی آتنکواد کے ساتھ جوڑا, حماس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر اسلام کو آتنکواد بتانے کی کوشش کی. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, آج اسرائیل ان پر ظلم کر رہے ہیں نا, ان کے اسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں نا. فلسطین کے اندر کم سے کم لگ بھگ 10,000 سے زیادہ بچوں کو آج مار دیا گیا فلسطین کے اندر. آج فلسطین کی مائیں, فلسطین میں رہنے والی مائیں اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہے, تڑپ رہی ہے. بچوں کا علاج ہو رہا تھا اسپتال میں, اسرائیل نے ان پر وہاں پر بم گرایا اور اسپتال کے اندر جتنے لوگ تھے تمام کے تمام لوگ شہید کر دیے گئے. تمام کے تمام مسلمان اور تمام کے تمام عورتیں وہاں پر مار دیے گئے. میرے پیارے ساتھیو, آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن پوری دنیا خاموش ہے. آج ہمارے دیش کے یہ دلہ میڈیا, ہمارے دیش کے یہ دلال میڈیا کہ جب حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا تو کہا کہ دیکھو آتنکواد نے اٹیک کیا, لیکن آج ہمارے دیش کے میڈیا بھی خاموش ہے. آج فلسطینی بچوں کو مارا جا رہا ہے, وہاں کے عورتوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے. کسی کا ہاتھ نہیں, کسی کا پیر نہیں, کسی کی ایک آنکھ نہیں. دیکھتا ہوں تو خون کا آنسو روتا ہوں, دیکھتا ہوں تو آنکھ سے آنسو نہیں بلکہ خون گرتا ہے آنسو کی جگہ میں. لیکن میرے بھائیوں, آج پوری دنیا خاموش ہے. کوئی اسرائیل کے خلاف بولنے کو تیار نہیں, امریکہ کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں. تب بھی میں نے بولا تھا, آج بھی میں بول کر جا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی حملہ ہوتا ہے, جہاں بھی کچھ ہوتا ہے, اسلام کے ساتھ جوڑتے ہو, مسلمانوں کے ساتھ جوڑتے ہو اور نبی کے ساتھ جوڑتے ہو. سنو,
اسلام आतंकवादी संगठन को समर्थन नहीं करता, इस्लाम दहशतगर्दी को समर्थन नहीं करता, इस्लाम ये समर्थन नहीं करता कि किसी देश के अस्पताल पर बम गिराया जाए, किसी निहत्थे को मारा जाए, किसी बच्चे को शहीद किया जाए, किसी बच्चे की मां को मारा जाए। इस्लाम इसका समर्थन नहीं करता। आज इस्लाम को दुनिया के आतंकवादी तंजीमों के साथ जोड़ते हो। सुनो, इस्लाम तो दुनिया वालों को यह पैगाम दिया था, अल्लाह के नबी ने कहा था कि लोगों सुनो, मुसलमानों सुनो, जब तुम जंग के मैदान में जाओगे तो जंग के मैदान में जाकर किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाना। मुसलमानों सुनो, जब तुम जंग के मैदान में जाओगे किसी बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाना, किसी औरतों पर हाथ नहीं उठाना, बल्कि इस्लाम ने अपना दिफा के लिए सिर्फ इतना कहा था कि जंग के मैदान में जाओगे उसे मारना, उसे कत्ल करना जो तुम्हें कत्ल करने के लिए आएगा। लेकिन आज जंग के नाम पर बर्बादियत का पहाड़ तोड़ा जा रहा है फिलिस्तीन पर, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। और ये फार्मूला रखा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, के प्यार में और जंग में सब कुछ जायज है। आतंकवादी फिलिस्तीन के बच्चे मारे जा रहे हैं और आतंकवाद उन्हें साबित किया जा रहा है। और कह रहा कि अमेरिका ने, हमास को किसने आतंकवाद संगठन माना? अमेरिका ने माना। अमेरिका तुम्हारा बाप होगा, अमेरिका की इशारे पर तुम चलते होगे। आज अलान खुल्लम खुल्लम मौलवी तनवीर आलम ये बात कहकर जा रहा है, हो सकता है कि कल मेरे खिलाफ भी तुम मुकदमा दायर कर दो। अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर आतंकवाद अगर कोई मुल्क है तो एक नंबर पर अमेरिका है, और दूसरे नंबर पर अगर पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आतंकवादी का अगर कोई मुल्क है, दहशतगर्दों का अगर कोई मुल्क है तो वो इस्राइल है, वो इजराइल है। मेरे प्यारे साथियों, उसको कोई आतंकवाद नहीं बल्कि आतंकवाद को इधर उधर से घुमा फिरा कर हमारे साथ जोड़ेगा, जो इस्लाम हमें यह तालीम दे। दुनिया वालों को मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मीडिया वालों को, कोई मीडिया वालों मेरे खिलाफ तो बड़ा न्यूज चलाते हो, कभी ये भी चला देना। इस्लाम के खिलाफ तो बड़ा न्यूज चलाते हो, कभी ये भी चला देना। इस्लाम कहता है मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा मन क़तल अन्नास जमीआ। इस्लाम कहता है कि अगर किसी एक निहत्थे इंसान को कत्ल किया जाए, एक इंसान को, अगर कोई एक इंसान को कत्ल कर दे तो उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया बल्कि पूरी इंसानियत का वो कातिल है। फकअन्नमा अहय्या नास व मन अहयाहा फकअन्नमा अहय्या नास। और इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई एक इंसान की जान बचाता है तो गोया कि उसने एक इंसान की जान नहीं बचाया बल्कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाया। मेरे भाइयों, जो इस्लाम, दुनिया वालों, जो इस्लाम हमें ये तालीम दे कि किसी को कत्ल मत करना, किसी पर जुल्म का मत करना, कहीं पर बम मत गिराना, और आज तुम उसी इस्लाम के साथ आतंकवादी को जोड़ रहे हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। इस्लाम क्या है जरा देखो, इस्लाम क्या है जरा देखो कि मेरे रसूल ने एक दुश्मन जिसका नाम है सुमामा बिन उसाल, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था, बहुत बड़ा दुश्मन था मुसलमानों का। उसको पकड़ा, मुसलमानों ने उसको बांध दिया मस्जिद के सुतूनों के साथ। अल्लाह के नबी आए, कहा सुमामा क्या हाल है तुम्हारा, गिरफ्तार हो चुके हो? सुमामा कहता है मैं तो ठीक हूं। कहा तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए? मुसलमान देखो कैसे होते हैं, रसूल देखो उनका पैगाम और उनकी तालीमात क्या है। अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए? सुमामा ने कहा अल्लाह, ए मोहम्मद, वो तो नबी नहीं मानते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद मैं आपका दुश्मन हूं, अगर आप चाहे तो मुझे कत्ल कर दें और अगर आप चाहे तो मुझे आजाद कर दे, मुझे छोड़ दे, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा लंबा वाकया है। अल्लाह के नबी जाने दुश्मन सुमामा बिन उसाल को माफ कर देता है कि जा सुमामा मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा सुमामा मैंने तुझे छोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, यह सुमामा जो मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था, जब अल्लाह के नबी का किरदार देखा, जब अल्लाह के नबी का कैरेक्टर देखा, यह सुमामा मस्जिद से बाहर निकला और सामने में कुआं था, उस कुएं में नहाया और नहाने के बाद अल्लाह के नबी के पास आया और कहा कि अल्लाह के नबी मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, आइए मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। यह नबी का अखलाक था। अच्छा, इस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा। लास्ट चीज क्या मैं बयान किया था
کہ اگر کوئی ہم سے محبت کرے تو ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے. اب بتائیے دنیا کے اندر ہم سے کون محبت کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اس امت سے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے. ایک ادھارن ذرا یاد رکھیے گا زندگی بھر. کل قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کل قیامت کے دن جب ایک باپ اپنا بیٹا کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، شوہر بیوی کو دیکھ کر، بیوی شوہر کو دیکھ کر، ماں بیٹی کو دیکھ کر، ماں بیٹی ماں کو دیکھ کر، کل قیامت کے دن جب بھاگے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لوگ پریشان ہوں گے، لوگ پریشانی کی حالت میں ہوں گے. کاش آج کوئی میری مدد کرتا، کاش آج کوئی میری مدد کرتا. جس دن سب اپنے بارے سوچ کر پریشان ہوتے جائیں گے، اس دن اللہ کے نبی معلوم ہے صرف امتی 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 کہیں گے، اور اس امت کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے کہ اللہ تو میری امت کو جہنم سے بچا لے اور میری امت کو جہنم کی عادت سے بچا لے. یہ رسول ہے جو ہم سے آپ سے اتنی محبت کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. قرآن کہتا ہے لوگوں رسول تو تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر چوٹ تمہیں لگتی ہے تو درد میرے رسول کو ہوتا ہے. لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے اتنا پیار اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر چوٹ تمہیں لگے تو درد ہمارے رسول کو ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تو اس بنیاد پر بھی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. محبت کے تعلق سے 2 گھنٹہ میں بات مکمل کر لیے. اب آئیے محبت اصل میں کیا ہے، 2-4 حدیث اس کے بارے میں بھی سنتے جائیے. اب محبت، چلیے رسول سے تو محبت کرنی ہے، ہمیں معلوم چلا، پتا چلا، کیونکہ 2 گھنٹہ تک میں نے حدیث سے پڑھ کر کے اور صحیح مستند واقعات آپ کے سامنے آزاد کر دیا. اور لوگوں نبی کی محبت کا نام لے کر آج ڈی جے کے سامنے ناچنے والوں، 12 ربیع الاول کی جب تاریخ آتی ہے، چہرے پر داڑھی نہیں، پسچم پہچانتے نہیں، کبھی مسجد کے اندر قدم گرتا نہیں، لیکن پھر بھی نبی کا جنم دن مناتے ہو اور دنیا والوں کو بتاتے ہو کہ دیکھو میں رسول سے محبت کرتا ہوں. اصل میں یہ محبت تو نہیں ہے. کیا ابو لہب وہ بھی نبی سے محبت رکھتا تھا کہ وہ جنت کے اندر جائے گا؟ آؤ ذرا دلیل میرے سامنے لاؤ، کیا ابو لہب جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا؟ وہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ ابو لہب جہنم کے اندر جائے گا. پھر میرا تم سے سوال ہے، بتاؤ ابو لہب بھی تو نبی سے محبت کرتا تھا، پر ابو لہب جہنم کے اندر کیوں جائے گا؟ اور لوگوں سال کے ایک دن صرف نبی کا جنم دن منا لینا اور یہ کہنا کہ ہم لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمیں نجات مل جائے گی. ذرا بتانا، ابو طالب نبی کا چچا تھا، وہ ابو طالب وہ چچا کہ نبی سے اتنا پیار کرتا تھا، نبی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنے بستر پر اپنے بچوں کو بھی آنے نہیں دیتا تھا، پر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سلاتا تھا. اور لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار اور اتنی محبت کرتا تھا کہ ابو طالب جب تک دنیا کے اندر زندہ تھا کوئی بھی نبی کی طرف انگلی اٹھانے کی بھی حماقت نہیں کرتا تھا. وہ لوگوں ابو طالب تو زندگی بھر نبی کی حفاظت کرتے رہے، نبی سے بڑا پیار کرتے رہے. اب بتاؤ وہ ابو طالب نبی سے تو پیار کرتا تھا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ تم بھی جواب دو گے کہ ابو طالب جہنم کے اندر جائے گا، جنت کے اندر نہیں جائے گا. اچھا ابو طالب محبت کرے جہنم میں، ابو لہب نبی سے محبت کرے وہ بھی جہنم میں، اور تم سال میں ایک دن تعزیہ نکال کر یہ کہو، ایک دن سال میں تم گنبد بنا کر گھروں کو سجا کر مسجدوں میں کمکمے لائٹ کے ذریعے سے مسجد کو سجا کر تم یہ کہو کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، اسی سے ہمیں نجات مل جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محبت کیا ہے؟ شارٹ کوٹ میں آپ کو سمجھاؤں، محبت کا معنی یہ ہے کہ رسول آپ کو جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیں اس طرح آپ زندگی گزاریں. صحابہ رسول سے محبت کرتے تھے،
وہ لوگ اپنی زبان سے صرف دعویٰ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی، اپنے کردار کے ذریعے سے بھی، اپنے رہن سہن کے ذریعے سے بھی، اپنی بول چال کے ذریعے سے بھی، اپنی چال چلن کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہاں ہم لوگ رسول سے محبت کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ سے کہہ کر جاتا ہوں، آپ سے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، دوسری طرف اپنے بچے کی شادی میں جہیز لیتے ہیں، یہ تو محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، دوسری طرف آپ بے پردگی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ آپ گھومتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ تو محبت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اس لیے جلسہ سجاتے ہیں، دور دراز سے مولویوں کو بلاتے ہیں، اور دوسری طرف جلسے کے نام پر میلہ لگا کر کے لچا و لچین کو موقع دینا، یہ تو رسول سے محبت نہیں ہوتی۔ اصل میں رسول سے محبت کا معنی اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول آپ کو جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دے آپ اس طرح زندگی گزاریں۔ محبت رسول کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ محبت رسول کیا۔ پریشانی ہو رہی ہے، ختم کر دوں؟ اچھا چلیے جب آج بولتا ہوں موڈ میں ہوں تو بولنے دیجیے۔ آج دیکھیے محبت کسے کہتے ہیں، ہمیں دیکھیے اور ذرا صحابہ کرام کو دیکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور لوگوں جلوس نکالنے والوں، جنم دن منانے والوں، موقع تو نہیں ہے کہ تم کو بہترین انداز میں جواب دیا جائے۔ اگر کبھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، کلیہ چوک میں پروگرام ہوگا تو کھل کر ان کو جواب دے کر جاؤں گا۔ آج اتنا یاد رکھو کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں، میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں، وہ بھی حدیث کے ذریعے سے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان اللہ کے نبی کے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی جب اس کے اوپر نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کی انگوٹھی ہے۔ اللہ کے نبی انگوٹھی نکال کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، او لوگوں سنو، میری امت کے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام، سونے کی انگوٹھی پہننا حرام۔ اللہ کے نبی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی چلے جاتے ہیں۔ انگوٹھی پڑی ہوئی ہے اور بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر جو اور لوگ موجود ہیں وہ اس سے کہتے ہیں، بھائی نبی تو چلے گئے، جا تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے۔ وہ کہتا ہے، ارے لوگوں کیا تو نے نہیں دیکھا، ارے لوگوں کیا تو نے نہیں سنا کہ نبی نے اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی نکال کر باہر پھینک دیے؟ کہا کہ ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی سنا، نبی نے تو یہ کہا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا کی انگوٹھی پہننا حرام، میری امت کے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام، لیکن اے میرا بھائی اس انگوٹھی کو اٹھا لے، تیرے گھر کے اندر جو عورتیں ہیں ان عورتوں کو جا کر دے دے۔ نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ میری امت کی عورتوں کے لیے سونا پہننا حرام، مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حلال، جا اٹھا لے اپنے گھر کی عورتوں کو دے دے، بڑی قیمتی سونے کی انگوٹھی ہے۔ محبت رسول دیکھو، اس نوجوان نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ میرے گھر کی عورتوں کے لیے یہ سونا پہننا حلال ہے، لیکن میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس چیز کو اٹھا کر لے جاؤں اور اپنے گھر کی عورتوں کو پہناؤں جو چیز میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نکال کر پھینک دیے ہوں۔ اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ صرف دعویٰ ٹھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا، محبت رسول کسے کہتے ہیں ذرا دیکھیے میرے بھائیوں۔ اور محبت رسول کا تقاضا بھی یہ ہے کہ عرب کے اندر لوگ شراب پیتے تھے، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام بھی شراب پیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے کھڑی ہو کر اعلان کر دیا، او مسلمانوں، اے مکہ والوں، آج
کے بعد تمہارے لیے شراب پینا حرام، آج کے بعد تمہارے لیے شراب پینا حرام، آج کے بعد تمہارے لیے شراب پینا حرام۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ برسوں سے شراب پیتے ہوئے آ رہے تھے، یہ ایک ہی منٹ میں شراب کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، اپنے گھروں کے باہر شراب کو پھینکنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد صحابہ کرام نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسے کہتے ہیں محبت رسول، اور یہی ہے محبت رسول کا تقاضا۔ ہم نبی سے کیا محبت کریں، یہ الگ بات ہے۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھے، یہ الگ بات ہے کہ ہم دو لوگوں کو دکھانے کے لیے آج ہم داڑھی بھی رکھے، مسلمانوں کے لباس میں بھی رہے، لیکن یہ سچ ہے میرے بھائیوں کہ آج جو ہم حرام کام کر رہے ہیں، حدیث سننے کے بعد بھی، رسول کی تعلیمات کو جاننے کے بعد بھی ہم اور آپ اس کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ کہ رسول کا ہر حکم ماننا جائے۔ محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا چاہیے یا اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا چاہیے یا نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا چاہیے؟ زور سے آمین بولنا چاہیے یا دھیرے سے آمین بولنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، برسوں سے مسلمان اس کو لے کر اختلاف کیے جا رہے ہیں، یہ تو محبت رسول نہیں ہے۔ تم بھی محبت رسول کا دعویٰ ٹھوکتے ہو، ہم بھی محبت رسول کا دعویٰ ٹھوکتے ہیں۔ ذرا دیکھو اصل میں محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ حدیث نے یہ بتا دیا، نبی نے یہ بتا دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہم نے دیکھا کہ نبی اس طرح نماز پڑھتے تھے، ہم بھی اسی طرح نماز پڑھنے لگے۔ تم نے کیا دیکھا؟ تم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ نبی کس طرح نماز پڑھتے تھے، بلکہ تم نے تو دیکھا ہمارا فلاں پیر اس طرح نماز پڑھتے تھے، فلاں امام اس طرح نماز پڑھتے تھے، فلاں مولوی اس طرح نماز پڑھتے تھے، تم نے اس کو اپنا لیا۔ یہ تو محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول تو یہ کہ حدیث آ جانے کے بعد اس پر عمل کر لیا جائے، نبی کا حکم آنے کے بعد اس پر عمل کر لیا جائے، یہ محبت رسول ہے۔ بڑا دعویٰ ٹھوکنے والوں، محبت رسول میرے بھائیو، ایک ہی چیز یاد رکھیے، محبت رسول کا تقاضا ہی یہی ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی پیروی کی جائے، ان کے باتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور لوگوں، محبت رسول کے بارے میں کیا بتاؤں؟ محبت رسول کا تقاضا ہی ہے اطاعت رسول۔ اور لوگوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا کردار نبی جیسا ہو، آپ کی بولی نبی جیسی ہو، آپ کا چہرہ نبی جیسا ہو، آپ کا رہن سہن نبی جیسا ہو، اور آپ کے گھر کی شادیاں بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ یہ محبت رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، او لوگوں یاد رکھو، میری امت کا ہر ایک فرد جنت کے اندر جائے گا، میری امت کا ہر ایک مرد اور میری امت کی ہر ایک عورت جنت کے اندر جائے گی، مرد بھی جنت کے اندر، عورتیں بھی جنت کے اندر، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن آگے اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، یہ اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں، وہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، جو جنت میں جانا نہ چاہے؟ اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میرے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاری، وہ تو جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے بتائے ہوئے راستے پر زندگی نہ گزاری، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ محبت رسول ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی بات مانی جائے، ہر ایک چیز پر نبی نے کہا یہ کرو، یہ کرنا ہے۔ لیکن افسوس تو مجھے تب بھی ہوا، برا مت ماننا، ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں، جلسے میں اتنا ہی کر سکتے ہیں نا آپ لوگ میرا، اگر سچ بولوں گا تو جلسے میں نہیں بلائیں گے۔ بھائی اللہ کی زمین نہ بہت بڑی ہے، آپ نہیں بلائیں گے تو کوئی اور مجھے بلائیں گے، نہیں بھی بلائیں گے تو رکشہ چلا کر اپنی زندگی گزار لوں گا، مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار لوں گا، کہیں پڑھا کر اپنی زندگی گزار لوں گا، کسی سے ڈرتا تو نہیں ہوں۔ یہ ہے محبت رسول، حق بولنا۔ جلسہ سجاتے ہیں، رسول کی باتیں ہو رہی ہے،
मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से बातें हो रही है, और हमने और आपने आज जलसों का हाल देखा। बताइए किस एंगल से बाहर से देखकर ये लग रहा था कि अंदर में जलसा हो रहा है, इस मजलिस में कुरान और हदीस की बातें होने वाली है। आज मेलों का हाल आपने हमने देखा, औरतें भी घूम रही है, हमारी बेटियां घूम रही हैं, हमारे बच्चे घूम रहे हैं, जिलेबी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, कूद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो क्या ये है तरीका? अल्लाह के नबी ने ये बताया था? मेरे भाइयों, अगर सच में आपके दिल में रसूल की मोहब्बत होती तो आपके जलसे के सामने एक दुकान तक ना बैठती। ये मोहब्बत रसूल है। अगर सच में आपके दिल में रसूल की मोहब्बत होती तो आज आपकी बेटी मेलों में ना घूमती। ये मोहब्बत रसूल है। 2.25 घंटा मैंने आपके सामने मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से बयान किए। दिल तो करता है कि और देर तक आप लोगों के सामने बोलूं, लेकिन मजबूर हूं। ये भी सोच रहा हूं कि कल भी मुझे प्रोग्राम में जाना है। कल बहुत दूर प्रोग्राम है, बर्धमान जाना है मुझे यहाँ से, और फिर 3 महीना कंटिन्यू हर दिन प्रोग्राम में रहना है। हर दिन बोलना 2-2 घंटा, 2.5 घंटा, फिर सफ़र करना, बड़ी परेशानी होती है। लेकिन दिल नहीं मान रहा है। दिल तो अब भी ये कह रहा है कि आप लोगों के सामने और 1 घंटा मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से बात रखी जाए। लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, इंशाअल्लाह फिर अगर कभी मौका मिलेगा तो मोहब्बत रसूल के अभी ख़त्म नहीं किया। उठे नहीं मेरे माए बहने, शांति बनाए रखें, उठे नहीं। अल्लाह अकबर, खत्म भी नहीं कि उठने को तैयार, बस जाना है, फिर सबको झाड़ उड़ के घर चला जाना है। देखेंगे सब जलसा से जाएंगे ना, लुंगी उंगी पजमा उजमा सब झाड़ उड़ के घर में सब भूल जाएंगे, सब भूल जाए, कोई एक बात भी उनको याद नहीं रहेगी, सब भूल जाएंगे सब। मेरे भाइयों, इतनी देर तक मैंने आप लोगों के सामने बात की। हो सकता है कि मेरी, छोड़ दीजिए कुत्ता को, अपना काम कर रहा है वो कुत्ता आदमी थोड़ी बनेगा, कुत्ता ही रहेगा। तो जो बता रहा था आपके सामने कि अगर मेरी जाती, अगर जबान के जरिए से अगर कोई ऐसी बात निकली हो जो आपको चोट लगे या आपको दुख पहुंचे, तो इसके लिए मैं क्षमा प्राप्त हूं, मैं इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा इंटेंशन, मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना या आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था। मेरा मकसद आपकी इस्लाह था, और इसीलिए मैं आपके सामने हदीस के साथ साथ दुनियावी बातों को लाकर मैंने आप लोगों को समझाना चाहा। 2.25 घंटा मैंने आपके सामने बातें की, और जितनी भी बातें की, जितने भी वाक़यात मैंने आपके सामने पेश किए, तमाम के तमाम वाक़यात सही मुस्तनद वाक़यात हैं, सही वाक़यात हैं। एक वाक़या भी मैं इधर उधर की किताब से आपके सामने नहीं बयान किए जिसको लेकर उलमा के दरमियान कलाम हो या जिसको लेकर उलमा के दरमियान कोई इख्तलाफ हो। बहरकैफ मोहब्बत के ताल्लुक से बयान कर रहा था। यकीनन आप रसूल से मोहब्बत कीजिए, और मोहब्बत का माना यही है कि रसूल के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारे। अगर आपको लग रहा है या आपको लग रही है कि आप रसूल के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो यकीनन आप रसूल से मोहब्बत करते हैं। और अगर आपको ये लगे कि सिर्फ जबान से कहता हूं कि रसूल से मोहब्बत करता हूं, लेकिन रसूल के बताए हुए तरीके पर जिंदगी नहीं गुजारता, तो मेरे प्यारे साथियों, ये मोहब्बत रसूल हरगिज भी नहीं है। इसलिए मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को अपने दिल के अंदर रसूल की, तेरे और तेरे रसूल की मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमा। तेरे और तेरे रसूल के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के दुख और दर्द में एक दूसरे का सहारा बनने की, एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तो हमारी बेटियों को पर्दा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तो हमारी बेटियों को ईमान की कदर करने की तौफीक अता फरमा, ईमान की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमा। और ये इलाहुल आलमीन आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान काटे जा रहे हैं, खुसूसन आज फ़िलिस्तीन के मुसलमान मजलूम है,
یا اللہ آج فلسطین کے بچے مارے جا رہے ہیں، فلسطین کے بوڑھے مارے جا رہے ہیں، یا اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد عطا فرما، یا اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا الہ العالمین فلسطین کے اندر جو اب تک مارے جا چکے ہیں، ان لوگوں کا شکار ہو چکے ہیں، یا اللہ تو ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو شہید کا درجہ عطا فرما، پڑھیے آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے حق میں دعا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے، دشمنوں سے